قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو دیکھیے گا کہ ہمارے ارد گرد جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ دو طرح کے واقعات آپ کو مجھے ہمیشہ اپنے ارد گرد دکھتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں میں۔ ایک وہ واقعات ہوتے ہیں جو خوشگوار ہیں، جس کو آپ نعمتوں میں ہونا کہتے ہیں، چیزوں کو ملنا کہتے ہیں، صحت ہے، بچے ہو گئے، بچوں کی خوشیاں ہو گئیں، گھر مل گیا، گاڑیاں مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہمیشہ ایسی ہی چیزیں رکھے۔ اس پہ تو بس ایک لفظ ہے، شکر کیجیے۔ اور شکر کے وہ 3 درجے بالقلب، باللسان اور بالجوارح کریں گے تو اس نعمت کو کبھی مس یوز نہیں کریں گے۔ پھر وہ نعمتیں آپ کے لیے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب جانے کی سیڑھیاں بنیں گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اور نعمتوں کو لے کر آئیں گی آپ کے پاس، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ آپ کے اوپر ان چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جب کبھی آپ کو اپنے ارد گرد ہونے والے حالات میں ناگواری دکھے، بیماری دکھے، پریشانی دکھے، گھر ٹوٹتے ہوئے دکھے، اور اسی طرح سے آپ کے اوپر کوئی الزامات لگتے ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، تو اس وقت کرنے کے کام نوٹ کیجیے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے، وہ رب ہمیں تکلیفوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے بندے بڑے کمزور ہیں، اور میری یہ بندیاں تو کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتی ہیں۔ عورت بہت دلی ہو جاتی ہے، تکلیف چھوٹی سی آئی، پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، اور حال دو حال کرنے لگ گئی، اور مجھ سے ایسے، میرے ساتھ ایسا، میں نے کیوں، تم نے کیوں، ہم نے کیوں۔ اس کی بجائے کرنے کے کام، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پہ بھروسہ رکھیے۔ اپنے آپ کو تسلی دلایا کریں کہ مجھے نہیں نا پتا، اصل میں چھوٹی ہوں ابھی۔ جیسے بچوں کو نہیں آپ کہتے بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو نہیں پتا، بیٹا ایسے نہیں سوچتے، بیٹے ویسے نہیں سوچتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یقین دلائیے کہ وہ الحکیم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اور وہ کبھی کس پہ زیادتی نہیں کرتا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں، رضیت باللہ ربن کی کیفیت ہو۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آزمائش سمجھ کر صبر کیجیے، اور صبر کا بدلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر تم نے سبق بھی سیکھنا ہو تو پینسل سے سیکھ لو۔ آپ دیکھیے کہ پینسل کو شارپنر سے گھڑا جاتا ہے، تو گھڑتے ہی اس کے اندر کا سکہ باہر آتا ہے جس سے آپ لکھتے ہیں۔ اگر شارپنر کے اندر سے پینسل کو نہ گزارا جائے تو وہ اندر کی جو خیر تھی سکے کی صورت میں، انک کی صورت میں، وہ باہر نہیں آئے گی، اور ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اس سے ہزار بند ڈالنے کا کام لینے لگے۔ تو بعض دفعہ میرے آپ کے اندر چھپی ہوتی ہے خیر، شاید میں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو آج کے بعد کبھی بھی ان تکلیفوں کو برا نہ کہے۔ اور وہ کہے کہ بعض دفعہ انسان باہر سے بڑے کٹھور ہوتے ہیں، کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، مینڈ ہی نہیں، مینڈ، کھردرے، سخت، یا گناہوں میں لتھڑے ہوئے، کالے براؤن اعمال نامے ان کے، لیکن اندر سے خوبصورتیوں والا سفید دل نکلتا ہے۔ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اندر کے گورے پن کو نکالتا ہے۔ کوئی بات نہیں، سب چلا گیا، گھر چلا گیا، لیکن مجھے میرا ایمان تو مل گیا، یہ کیفیت والا۔ تو آزمائشوں کے بعد اپنے آپ کو دن بدن سجائیے، سنواریے، پھر دیکھیے لوگ آپ کے ساتھ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔